تو اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں بہت ہی محبت برے حضرت عظیم خطیب پاکستان ابو المدنی حافظ الرحمان قادری رضوی منتظر العالی، آپ آئیں اور آ کر اپنے محبت برے مخصوص انداز کے ساتھ اس شاقان مصطفیٰ کے سینوں کو عشق مصطفیٰ کے جام دلائیں جناب ابو المدنی حافظ حفیظ الرحمان قادری رضوی۔ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سب سے پہلے میں اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے مجھے اس ولی کامل کے عرس میں شرکت کی سعادت عطا فرمائی۔ یقین جانیے نام سن کر طبیعت خوش ہو جاتی ہے کہ دائم الحضوری، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو ہر وقت میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بہرحال میں مختصر وقت میں اپنی حاضری لگاؤں گا۔ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا امتی عقیدت اور محبت کے ساتھ ایک مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو رب تعالیٰ اس بندے کے 80 سال کے گناہ بخش دیتا ہے۔ حضرت صاحب ایک بندہ مجھے کہنے لگا حافظ صاحب آپ نے ہمارا مسئلہ حل کر دیا۔ میں نے کہا بھئی کیا مطلب ہے تمہارا؟ کہنے لگا جی اب ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، گناہوں سے بچنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں گے تو 80 سال کے گناہ معاف۔ میں نے کہا بھائی یہ تیری سوچ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ جہاں پر ہوتا ہے نا کہ 80 سال کے گناہ بخشے جائیں گے، اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ کی بخشش کا طریقہ اور ہوتا ہے۔ میری بات اگر سمجھ نہیں آ رہی تو میں بڑی آسان سی مثال دے دوں۔ میں ایک بندے کا 1 لاکھ روپیہ دبا کے بیٹھ جاتا ہوں، نہیں واپس کرتا، درود پاک پڑھوں گا 1,00,000 روپیہ معاف ہو جائے گا؟ بولو تو صحیح ہو جائے گا معاف؟ اگر میں نے ایک بندے کا 1,00,000 روپیہ قرض دبا لیا، میں ایک مرتبہ کیا 1,00,000 مرتبہ بھی درود پڑھوں، وہ 1,00,000 روپیہ معاف نہیں ہوگا، وہ قرض اس کو واپس کریں گے تو بات بنے گی۔ تو جب بندے کا قرضہ معاف نہیں ہوتا درود پڑھنے سے تو رب کا قرضہ کیسے معاف ہوگا؟ ایک بزرگ تھے نا، بزرگ جب ان کے پاس کوئی قرض لینے کے لیے آتا تو وہ پوچھتے بھائی تو نماز پڑھنا میں؟ وہ کہتا ہاں جی میں نماز پڑھنا ہوں، اس کو قرضہ دے دیتے۔ اگر وہ کہتا جی میں نماز نہیں پڑھتا تو اس کو قرضہ نہیں دیتے تھے۔ ایک دن کسی نے پوچھ لیا حضرت جی آپ بے نمازی کو قرضہ نہیں دیتے، نمازی کو دے دیتے، وجہ کیا ہے؟ فرمایا جڑا رب دا قرضہ نہیں دینا انہیں میرا قرضہ کتوں دینا؟ تو خدا را ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے،
میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی چابی ہے. نماز جنت کی، تھوڑا سا اونچی آواز سے. اچھا میں ایک چھوٹا سا سوال کروں گا، کیا چابی کے بغیر تالا کھولو گے؟ چابی کے بغیر تالا تو نہیں کھولیں گے. تو پھر چابی کا بندوبست مرنے سے پہلے کرنا چاہیے کہ بعد میں کرنا چاہیے؟ تو پھر ہم بندوبست کیوں نہیں کرتے؟ جب یہ تسلیم بھی کر رہے ہیں چابی کے بغیر تالا نہیں کھول سکتا اور مرنے کے بعد بندوبست کر بھی نہیں سکتے، تو بھائی پھر کیا وجہ ہے نماز میں کیوں سستی کر رہے؟ یہ میرا پیغام ہے. چلے ایک اور چھوٹا سا میں سوال کر لوں، کیا ہر چابی ہر تالے کو لگ جاتی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تالے کے اندر لیور ہوتے ہیں. جتنے لیور کا تالا ہوگا چابی کو اتنے دانتے پڑے ہوں گے تو چابی گھومے گی. چابی جب گھومے گی تو تالا کھلے گا. ایسے ہی ہے نا جی؟ تو آؤ آج میں آپ کو یہ بتلا دوں کہ جو جنت کو تالا لگا ہے اس کے 5 لیور ہیں. کتنے لیور ہیں؟ پہلے لیور کا نام ہے فجر، دوسرے کا نام ہے ظہر، تیسرے کا، چوتھے کا، پانچویں کا. اب جو ایک نماز پڑھتا ہے ایک دانتا ڈالا ہے، تالا کھل جائے گا. 2 سے 3 سے تو تالا بھائی جب کھلے گا جب 5 دانتے پورے ہوں گے. ایک میں آپ کو ایک اور بڑی پیاری سی حدیث سنا دوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز میری آنکھوں کی. اچھا اس حدیث پاک سے میں کیا مطلب اخذ کرتا ہوں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں میرے امتی جب میں تجھے نماز پڑھتے دیکھتا ہوں میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. اور بات بھی میں سچی کر رہا ہوں یار. آپ رات کے پچھلے پہر چاہے استنجا پانی کی نیت سے ہی اٹھو اور آگے آپ کا بیٹا نماز پڑھ رہا ہو، یار آپ کی آنکھیں کتنی ٹھنڈی ہوگی، دل کو کتنا سکون پہنچے گا. میرا بیٹا نماز ادا کر رہا ہے. ارے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اپنے اولاد سے بھی زیادہ امتی سے پیار ہے. تو جب باپ کو خوشی ہو رہی ہے تو میرے آقا کو کتنی خوشی ہوتی ہے، اور آپ کے پیر و مرشد کو کتنی خوشی ہوتی ہے جب میرا مرید نماز پڑھ رہا ہے. اور ساتھ ہی کڑوی سی بات کہوں، ہم نماز پڑھیں، سرکار ہمیں نماز پڑھتے دیکھیں ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. اور جب ہم جوا کھیلتے ہیں، شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، چوریاں ڈکیتیاں کرتے ہیں، ہیرا پھیریاں کرتے ہیں، بہنوں کی جائیدادوں پر قبضے کر کے بیٹھا ہے اور یتیموں کے مالوں پر قبضہ کر کے بیٹھا ہے، کیا پھر بھی سرکار کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی؟ خدا را میرے دیکھو سب کے سامنے ہاتھ بندھے ہیں، سب کے سامنے ہاتھ بندھے ہیں. خدا را جس نبی کا میلاد مناتے ہو اس نبی کو راضی کرنے والے کام بھی کیا کرو. اور میں آخر میں ایک چھوٹا سا نقطہ عرض کر کے پھر میں اجازت چاہوں گا. آپ نے ایک شعر سنا ہوگا، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ تات بھی ریا. اللہ کے ولی کی صحبت میں ایک پل بیٹھنا 100 سالہ بے ریا عبادت سے بہتر ہے. یعنی اس کو یوں میں آسان سی زبان میں کہہ دوں کہ ایک طرف 100 سالہ بے ریا عبادت ہو اور دوسرے پلڑے میں اللہ کے ولی کی صحبت میں ایک پل گزارا، فرمایا اس کا وزن زیادہ ہوگا اس کا وزن کم ہو جائے گا. آخر وجہ کیا ہے؟
اللہ کے ولی کی صحبت میں ایک پل بیٹھنے سے اتنا اجر ملتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں اتنی سی بات نقطہ عرض کر کے پھر اجازت چاہوں گا، بڑی توجہ سے بڑے غور سے سنیے گا۔ بات اصل میں یہ ہے کہ ایک بندہ 100 سال عبادت کرتا رہے، اس کے دل میں یقین کی وہ دولت پیدا نہیں ہوتی جو اللہ کے ولی کی صحبت میں ایک پل بیٹھنے سے یقین کی دولت پیدا ہو جاتی۔ میں آپ کو بڑی آسان سی ایک مثال دے دوں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ ہمیں، تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو، اللہ ہمیں، ایک مرتبہ پھر اونچی آواز سے بولو، اللہ ہمیں، کبھی دل سے تسلیم کیا ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ ہم زبان سے تو کہتے ہیں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، لیکن جس دن دل سے تسلیم کر لے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں کہتا ہوں اللہ کا ولی بن جاؤ۔ آپ کہیں گے جی یہ بات آپ نے کیسے کر دی؟ میرا یقین ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے مسجد میں لے جاؤ، میں قرآن پاک بھی سر پہ رکھ کے کہوں گا میرا یقین ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو بھائی میں پھر ہاتھ باندھ کر ایک بات عرض کروں گا۔ ایک بندہ جوا کھیل رہا ہے، تاش کھیل رہا ہے، اوپر سے پولیس والے آ جائیں جلدی سے بند کر دیتا ہے، ابا جی آ جائیں جلدی سے بند کر دیتا ہے، افسر آ جائے بند کر دیتا ہے، بھائی اب نہیں کھیل رہا، کہتا ہے جناب پولیس والوں نے دیکھ لیا اندر کر دیں گے، ابا جی نے دیکھ لیا گھر سے باہر نکال دیں گے۔ میں نے کہا پولیس کے دیکھنے کا احساس تجھے برائی سے روک رہا ہے اور ابا جی کے دیکھنے کا احساس برائی سے روک رہا ہے۔ ارے جس کے دل میں یقین ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے وہ کیسے برائی کرے گا؟ جس کے دل میں یقین ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یا چوری کرے گا، زنا کرے گا، شراب پیے گا، بدکاری کرے گا، یہ جتنے بھی ہم گناہ کر رہے ہیں یہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ یہ یقین کی دولت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ آپ نے نام سنا ہوگا میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شرق پشری والی سرکار۔ ان کے قریبی گاؤں میں چور آئے چوری کرنے، رات ساری لگے رہے، کامیابی نہ ہوئی، مال نہ ملا، صبح ہو گئی، اب آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ روٹی کہاں سے کھائیں؟ گاؤں دیہاتوں میں ہوٹل وغیرہ تو ہوتے نہیں ہیں۔ ایک بیچ میں سے بولا کہ لگا میاں صاحب دا لنگر چلتا ہے چلو وہاں سے کھانا کھائیں۔ دوسرا کہنے لگا یار پیسے بھی نہیں لگیں گے روٹی بھی راج کے کھاؤں گے، چلو چلنے ہیں۔ آ گئے۔ اتفاق کی بات ہے اس دن میاں صاحب رحمت اللہ خود لنگر تقسیم فرما رہے تھے، لینے والوں کا رش لگا ہوا تھا۔ جیسے ہی اندر داخل ہوئے میاں صاحب نے فرمایا بیلیو ذرا پیچھے پیچھے ہٹ جاؤ، اے بیچارے رات دے تھکے آئے نے انہوں نے پہلے روٹی کھوا دی۔ بس ان کی کایا پلٹ گئی۔ ارے ہم تو رات کی تاریکی میں چوری کر رہے تھے، ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا اور میاں صاحب یہی بیٹھے ہمیں دیکھ رہے تھے۔ اگر میاں صاحب کے دیکھنے کا یہ عالم ہے تو جو ان کا خالق ہے اس کے دیکھنے کا عالم کیا ہوگا؟ بس پھر کیا تھا، اندر کی دنیا بدل گئی۔ کھانا کھایا، رات وہیں لیٹ گئے۔ جب تہجد کا وقت ہو گیا تو میاں صاحب رحمت اللہ وہیں آ گئے۔ آ کر ان کو اٹھایا، بیلیو اٹھو اٹھو۔ وہ جلدی اٹھ گئے، میاں صاحب کیا بات ہے؟ فرمایا بیلیو تو سامی چور ہو تو میں بھی چور ہوں، چلو آج رال کے سن لائیے۔ وہ لوگ معافیا مانگنے، حضرت جی غلطی ہو گئی ہمیں معاف کر دے، آئندہ ہم چوری نہیں کریں گے۔ فرمایا نہیں نہیں، اے میرا لنگر جڑا سارا چل رہا ہے ہمیں تھوڑی چلتا میں۔ وہ بھی سوچنے لگے واقعی اتنی دنیا آ کے کھاتی ہے، یہ میاں صاحب بھی تو کچھ کرتے ہوں گے نا۔ میاں صاحب نے فرمایا بیلیو جتھے تسی راتی سن لاندے رہے پھڑے جاندے تے جتیاں پہنیاں سی، تے جے کامیابی ہو جاندے
چند دن تاری روٹی پانی چلنی سی پھر تاڑا ہوئی حال ہوئی نا سی اس وجہ تو کہ حلال چی برکت ہے حرام چی برکت نہیں سمجھے گا یار چیزیں بڑے آسانی نہ میری گل سمجھ لو گے ایک گاؤں ہے ایک مجھ ہے ایک اونٹنی ہے ایک بکری ہے ایک بچہ دینے یا دو دن دینے تو روزانہ ذبح کنے ہوندے نے تے وڈی تے کنے ذبح ہوندے نے پھر اجڑی نظر آ رہے ہیں تے کتی کنے بچے دین دی 12 بھی دین دی کدی انہاں دی اجڑ دیکھے تھے ارے حلال چی برکت ہے حرام چی برکت نہیں فرمایا جتھے تسی سن لاندے رہے پھڑے جاندے تے جتیاں پہنیاں سی تے جے کامیابی ہو جاندے چند دن تہاڈا روٹی پانی چلنا سی پھر تہاڈا ہوئی حال ہو جانا سی آؤ اج تانوں میں ایک کہار ایسا دساں سن لاندے پھڑے جاؤ تے عزت دی نظر نال ویکھے جاؤ تے جے اگر کامیاب ہو جو پاویں سوئی دے نکے دے برابر تہاڈیاں نسلاں پالدیاں رہنگیاں دولت ختم نہیں ہوئی کہندے میاں صاحب وہ کہار کیڑا وے جتے سن لاندے پھڑے جائیے تے عزت دی نظر نال ویکھے جائیے تے جے کامیاب ہو جائیے تے نسلاں پال دیا رہے دولت ہی ختم نہ ہوئے وہ کار کیڑا وے فرمایا چلو پہلے غسل کرو پاک صاحب کپڑے پوائے تے مسیتے لے آئے فرمایا اے جے رب دا کار ہے تے پچھلی راتی سن لایا کرو بس کی سی ہو کھڑے ہو گئے جدو سجدے چ گئے نہیں تے میاں صاحب نے بھی پیچھے سر رکھ دیتا ہوئے عرض کرتے ہیں یا اللہ ایتھے تک لے آنا میرا کام سی اگے پہنچانا تیرا کام ہے بس سجدہ رکھیا سی تے چور سن سر چکیا سی تے ولی کامل بنے سی نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی کروڑوں کی تقدیر دیکھی اب میں آپ کو ایک بات کہنے لگا ہوں سنو ذرا توجہ سے جو بزرگان دین کے گدی نشین ہیں ہم ان کے قدموں کی خاک کی برابری بھی نہیں کر سکتے لیکن جو بزرگوں میں کمالات تھے آج وہ کمالات اس لیول کے نظر نہیں آ رہے لیکن ہو کیا رہا ہے بزرگوں کی سن لگی ہوئی سارا پل رہا ہے اور داتا صاحب نے ایسی سن لگائی پورا پنجابی پل رہا ہے اور غوث پاک نے ایسی سن لگائی پوری دنیا کی آدمی کھا رہی ہے ارے یہ ہے اصل عبادت یہ ہے اصل کمائی آؤ اصل کی طرف آؤ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن جاؤ سرکار کے غلام بن جاؤ گے دنیا بھی سنور جائے گی آخرت بھی سنور جائے گی اور علامہ اقبال نے تو کام کمال کر دیا وہ کہتا ہے کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں ارے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں یعنی لوح و قلم تیرے ہیں مطلب کیا ہے لوح بھی تیرے ہاتھ میں قلم بھی تیرے ہاتھ میں آ جائے گی ارے جس کی چاہ تو تقدیر بدل کے رکھ دینا ارے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں اگر ذوق یقین پیدا ہو تو کٹ جاتی ہے زنجیریں نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں سے ارادت ہو تو دیکھ ان کو ارے ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آسینوں میں تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا قیامت کے روز مسلمان سے سب سے پہلا سوال کون سا ہوگا تھوڑا سوچیے آواز سے تو میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا کیا ہمارا پہلا سوال درست ہے پہلے سوال میں ہی پھنس کے اگلے سوالوں کا کیا بنے گا جو پڑھے لکھے افراد بیٹھے میری بات کی تصدیق کریں گے جب ہم امتحان گاہ میں بیٹھتے ہیں پہلا سوال صحیح ہو جائے اگلے مشکل میں ہو تو آسان ہو جاتے اور پہلے میں ہی اٹک جائے اگلے آتے میں ہو تو بھول جاتا ہے اور بھائی میں کیسے لگواؤں آپ بے شک تیاری نہ کرو آپ کو کہ حافظ صاحب نے تکا لگایا پتہ نہیں آندہ بھی ہے کہ نہیں آندہ لیکن میرے آقا دا فرمان غلط ہے جب سرکار نے فرما دیا پہلا سوال ہی نماز کا ہوگا تو کیا خیال ہے ہمیں نمازی بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے اگر نمازی بننا چاہتے ہیں نسخہ میں بتلا دوں سارے نمازی بن جاؤ ضرورت ہے نسخے کی لو جی نسخہ صرف اتنا ہے اگر یہ وجود نماز نہ پڑھے کیا میں نے کہا جی اگر یہ وجود تو اس وجود کو رب کا رزق نہ کھلاؤ نہ روٹی کھلاؤ نہ پانی پلاؤ
बात भी मैं सच्ची कर रहा हूँ। अरे जो वजूद रब ताला के आगे नहीं झुकता, क्या वो इस काबिल है कि इसको रब का रिज़्क़ खिलाया जाए? वो रोटी सामने रखी है, अपने आप मुंह में नहीं जाएगी, पकड़ के ले जाओगे तो मत ले जाओ। ये रोटी मांगे, बोलो नहीं पहले नमाज फिर बाद में रोटी। तो क्या ख्याल है, नमाजी बन जाएगा कि नहीं बनेगा? भाई नात खानों के लिए तो आप हाथ उठाते हो, अब नमाज के ऊपर अमल करने के लिए कौन कौन हाथ उठा रहा है? आज के बाद हमारी कोई नमाज कदा नहीं होगी। सभी बुलंद आवाज से कह दो इंशाअल्लाह। रमजान शरीफ का रोजा भी नहीं छोड़ेंगे, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करेंगे। अब नुस्खा मुकम्मल सुना दूं। सुबह की खुराक, वो कहते हैं नाश्ते से पहले के नाश्ते के बाद, तो भाई ये नाश्ते से पहले वाली है। उतनी देर तक नाश्ता नहीं करना जितनी देर नमाज फजर ना पढ़ लो। पहले नमाज फिर नाश्ता। एक बंदा कहने लगा सुबह उठने लगे देर हो जाते, मैंने कहा ना पढ़ने से बेहतर है पढ़ लो। और सुबह उठ के मुँह आता धोते ही हो ना, तो वुज़ू कर लो, 2 सुन्नत तो फर्ज पढ़ लो, फजर की पढ़ लोगे, बाकी पढ़नी आसान हो जाएगी। फजर की राजा शैतान का अच्छा उन कल तो पढ़ांगे ना, कल आवे तो नमाज पढ़ पावे। लिहाजा थोड़ा जा ऊँची आवाज़ में, उन्हीं देर तक का नाश्ता। वैसे मुझे महसूस पता क्या हो रहा है, जैसे शैतान कान च फूक मारे, बोली ना कि नमाज पढ़नी ना पै जाए। और शैतान साड़ा दोस्त है कि दुश्मन? तो दुश्मन की गल मननी चाहिए ना। बोलो तो सही यार, तो तुसा क्यों मनते पे जे? चलो जरा शैतान को दुश्मन समझ लो तो ऊंची आवाज में बोलो। उन्हीं देर तक नाश्ता नहीं करना, जिन्नी देर तक नमाजे, तो उन्हीं देर तक कोई अखबार रिसाला नहीं पढ़ना जिन्नी देर कुरान पाक की तिलावत नहीं करना। यार अपने घर च नजर मारो, किन्ने किन्ने महीने गुजर के किसी ने कुरान खोल के पढ़िया भी? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, अपने घरों को वीरान मत करो। अरे घर बंदों से आबाद नहीं होते, घर तिलावत कलाम पाक से आबाद होते। एक बंदा कहने लगा जी मैं तो कुरान ही नहीं पढ़िया, मैंने की करना चाहिए? मैंने कहा तो सवेरे उठ के कुरान पाक का दीदार ही कर लिया कर। रात की डोज ये है कि उतनी देर तक सोना नहीं जितनी देर 5 नमाजें पूरी ना कर लो। एक बंदा कहने लगा हाफिज जी मेरी तो किस्मत ही उलट गई थी, किस्मत ही फुट गई है। मैंने कहा भाई तुम्हें कैसे पता चला? कहने लगा जी मैं जिस कारोबार में हाथ डालता हूँ नुकसान ही होता है, जिसका भला करता हूँ बुरा ही हो जाता है, जिस अच्छे काम में हाथ डालता हूँ वो भी गलत ही हो जाता है। मेरी तो किस्मत ही उलट गई है। अब भाई और शरीफ पर आने वालों, आओ उल्टी किस्मत को सीधा करने का नुस्खा भी बतला दो। लोड है कि नहीं नुस्खे दी? मैंने कहा भाई एक मोहर होती है स्टैंप, इसको पकड़ के अपने सामने करो। इस मोहर पे अल्फाज उल्टे लिखे होते हैं, लेकिन जब यही मोहर ऐसे झुक जाती है तो उल्टे अल्फाज सीधे हो जाते हैं। मैंने कहा तेरी किस्मत उलट गई है, अपनी पेशानी रब की बारगाह में झुका दे, तेरी उल्टी किस्मत सीधी हो जाएगी। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।